کیا صرف قرآن حفظ کر لینا اور نماز پڑھ لینا کافی ہے؟ اگر نیت میں ریاکاری اور عمل میں نافرمانی ہو تو کیا اللہ کے ہاں معافی ملے گی؟ یہ کہانی مریم کی ہے، جو بظاہر ایک نیک، باحجاب اور حافظ قرآن لڑکی تھی۔ لوگ اسے دیندار سمجھتے، اس کی تعریف کرتے اور وہ خود کو دوسروں سے برتر سمجھتی۔ رمضان میں وہ عبادت کا خاص اہتمام کرتی، روزے رکھتی، شب قدر میں لمبی دعائیں مانگتی اور ہر کسی کو نصیحت کرتی کہ رمضان میں گناہ چھوڑ دو، مگر اس کی حقیقت کچھ اور تھی۔ وہ اکیلے میں جھوٹ بولتی، دوسروں کی برائیاں کرتی، اپنے چھوٹے بہن بھائیوں پر ظلم کرتی اور رمضان کی مقدس راتوں میں بھی گناہ سے باز نہ آتی۔ وہ لوگوں کو اللہ کا خوف دلاتی، مگر خود اس کے دل میں کوئی سچی ندامت نہ تھی۔ پھر ایک رات رمضان کے آخری عشرے میں اس پر اچانک اللہ کا ایسا قہر نازل ہوا کہ لوگ قیامت تک اس کا عبرتناک انجام یاد رکھیں گے۔ رمضان کے آخری عشرے میں جب سب لوگ شب قدر کی عبادت میں مشغول تھے، مریم اپنے کمرے میں موبائل پر کسی نامحرم سے بات کر رہی تھی۔ وہ رمضان کی مقدس راتوں میں بھی غلط کاموں سے باز نہیں آتی۔ اچانک اسے سینے میں ایک تیز جلن محسوس ہوئی۔ وہ چیخنے لگی، مگر الفاظ منہ میں ہی اٹک گئے۔ اس کے گھر والے آئے تو دیکھا کہ وہ فرش پر تڑپ رہی تھی۔ جلدی سے اسپتال لے گئے، مگر ڈاکٹرز نے کہا کہ وہ کوما میں جا چکی ہے۔ چند دن بعد رمضان کے مبارک مہینے میں ہی اس کی موت ہو گئی۔ پورے گاؤں میں افسوس کی لہر دوڑ گئی کہ حافظ قرآن لڑکی دنیا سے چلی گئی۔ اس کا جنازہ بہت شان و شوکت سے اٹھا، لوگ دعا کرنے لگے کہ یہ تو جنتی ہے، مگر حقیقت کچھ اور تھی۔ جب اسے قبر میں دفنایا گیا تو جیسے ہی مٹی ڈالی گئی، قبر ہلنے لگی۔ لوگ خوفزدہ ہو گئے، مگر سوچا کہ شاید یہ ان کا وہم ہے۔ مگر رات کے وقت قبرستان کا رکھوالا، جو قریب ہی رہتا تھا، چیختا ہوا گاؤں کی طرف بھاگا۔ اس نے کپکپاتے ہوئے بتایا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ مریم کی قبر سے خوفناک دھواں نکل رہا تھا۔ قبر کے اندر سے ہولناک چیخیں آ رہی تھیں، جیسے کوئی رحم کی بھیک مانگ رہا ہو۔ لوگ حیران رہ گئے، مگر اصل خوفناک واقعہ تو ابھی باقی تھا۔ مریم کی ماں نے اگلی رات ایک خوفناک خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ مریم کی قبر کھل چکی ہے اور اندر کا منظر ناقابل بیان ہے۔ سانپ، بچھو، خوفناک کیڑے مریم کے جسم کو نوچ نوچ کر کھا رہے تھے۔ وہ چیخ رہی تھی، مدد کے لیے پکار رہی تھی، مگر کوئی اس کی فریاد سننے والا نہیں تھا۔ اچانک قبر کے ایک کونے سے دو خوفناک فرشتے نمودار ہوئے، جن کے چہرے انتہائی ڈراؤنے تھے۔ وہ آگ کے کوڑے لیے کھڑے تھے اور مریم پر برس رہے تھے۔ وہ رو رہی تھی، ہاتھ جوڑ کر کہہ رہی تھی، مجھے بچا لو، میں حافظ قرآن تھی، میں نے نمازیں بھی پڑھی تھیں۔ مگر فرشتے نے غضبناک آواز میں کہا، تو نے قرآن حفظ کیا مگر اس پر عمل نہیں کیا۔ تو لوگوں کے سامنے نیک بنتی تھی، مگر تنہائی میں گناہ کرتی تھی۔ تو نے رمضان کی مقدس راتوں میں بھی اللہ کی نافرمانی کی، اب تیرا انجام یہی ہوگا۔ یہ کہتے ہی فرشتوں نے مریم کو آگ کے گڑھے میں دھکیل دیا، جہاں خوفناک بچھو اور زہریلے سانپ اس پر حملہ کرنے لگے۔ اس کی ماں چیخ کر اٹھ گئی، پسینے میں شرابور تھی۔ صبح ہوتے ہی اس نے گاؤں کے عالم کو بلا کر یہ خواب سنایا۔ عالم دین رو پڑے اور کہا، یہ اللہ کا عذاب ہے، جو قرآن کو یاد کر کے اس پر عمل نہ کرے، جو رمضان میں بھی توبہ نہ کرے، وہ دنیا میں عزت پائے گا، مگر آخرت میں عبرتناک عذاب میں گرفتار ہوگا۔ یہ کہانی ہمیں ایک بڑا سبق دیتی ہے کہ صرف حافظ قرآن ہونا یا عبادت کرنا کافی نہیں، اصل چیز نیت اور عمل ہے۔ اگر انسان ظاہری طور پر نیک بننے کی کوشش کرے مگر حقیقت میں گناہ کرے تو اللہ کے ہاں اس کا سخت عذاب ہوگا۔ اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ انسان دوسروں کو دھوکہ دے سکتا ہے مگر اللہ کو نہیں۔ اللہ ہمیں حقیقی نیکی کی توفیق عطا کرے اور ہمیں دنیا اور آخرت کے عذاب سے بچائے۔